أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور تم اس میں جہاں سے چاہو خوب فراغت اور بے فکری کے ساتھ کھاؤ، ہاں مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے. پھر شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے جنت سے پھسلا دیا اور جس عزت و راحت میں وہ تھے اس سے انہیں نکال باہر کیا، اور ہم نے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، ایک مدت تک تمہارا زمین پر قیام رہے گا اور زندگی کا ساز و سامان رہے گا. یوں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہا کرتے، لیکن انہیں وہاں پر ایک طرح کی تنہائی اور وحشت محسوس ہوتی، ایک کمی سی لگتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جیسے کہ قرآن بھی اس سلسلے میں شاہد ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک نفس سے ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا. اور جیسا کہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے کہ اِنَّ الْمَرْأَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلْعٍ، کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی. پھر قرآن کہتا ہے کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. یہاں پر اسکن لفظ استعمال کیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو. یہ نہیں کہا کہ جزاؤکم الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی کا بدلہ جنت ہے. اس میں ایک حکمت کی ہے بات بتلائی حضرات مفسرین نے. جنت چونکہ جیسا کہ قرآن پاک اس سلسلے میں شاہد ہے اور احادیث بھی اس کی وضاحت کرتی ہے، ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جزاؤہم جنات عدن، کہ ان کا بدلہ جنت عدن ہے. تو معلوم یہ ہوا جنت کی جو اگرچہ اللہ کا فضل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو ان کے ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کے نتیجے میں ان کو بدلے کے طور پر عطا فرمائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اور مسجود ملائکہ بنانے کے بعد جنت میں رکھا تو اس کے لیے لفظ اسکن استعمال کیا کہ تم اور تمہاری بیوی یہاں پر رہو. یعنی یہ لفظ خود بتلاتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے ان کا جنت میں اس طرح ٹھہرنا ایک وقتی مدت کے لیے تھا. جیسا کہ اسی سے فقہاء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ کہے کہ بیتی لکا سکنا، کہ میرا گھر تمہارے لیے سکونت کے لیے ہے، تو وہ گھر اس کو ہبہ نہیں ہوگا بلکہ اس میں رہنے کا حق اس کو صرف حاصل ہوگا. اس کے وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کہ اس جنت سے کھاؤ، رغدا یعنی فراوانی کے ساتھ. رغد کے سلسلے میں یوں کہا یعنی الَّذِي لَا عَنَاءَ فِيهِ، کہ ایسا رزق جو خوشگوار بھی ہو، جس میں کوئی مشقت اور تعب نہ ہو، جس کے حاصل کرنے میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، کہ جو فراوانی کے ساتھ ملے، کہ جس کے ختم ہونے کا کوئی اندیشہ نہ ہو. آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، جہاں سے چاہو فراوانی کے ساتھ اور بالکل بے فکری کے ساتھ کھاؤ. تو معلوم ہی ہوا کہ جنت ہے ہی ہے اسی جگہ کہ جہاں پر نہ کوئی مشقت لاحق ہوگی اور نہ کوئی تعب اور تھکن لاحق ہوگا اور نہ وہاں کی نعمتیں کبھی ختم ہوگی. جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ عطاء غیر مجزوز، کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نوازشات ہوگی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت سے قریب نہ جانا. یوں کہا کہ وہ جو درخت تھا کس چیز کا درخت تھا. اس سلسلے میں قرآن اور حدیث میں کوئی صراحت نہیں آئی ہے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا. حضرات مفسرین کے اس سلسلے میں مختلف اقوال آئے ہیں. کسی نے گندم کا یعنی گیہوں کا درخت کہا، کسی نے انجیر کا درخت کہا، تو کسی نے انگور کا درخت بتلایا. 7 اقوال اس طرح مفسرین کے آئے ہیں، لیکن مناسب بات یہی ہے کہ نبہم ما ابہم اللہ نے جس کو مبہم اور غیر متعین کیا اس کو اسی طرح مبہم اور غیر متعین رکھا جائے، یہی زیادہ مناسب اور بہتر بات معلوم ہوتی ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، کہ شیطان نے اس درخت کے ذریعے سے ان دونوں کو پھسلا دیا، ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جس راحت اور آرام اور جس فراوانی اور جس عزت و احترام میں وہ تھے
ان سے ان کو محروم کر دیا، ان دونوں کو نکال دیا۔ سورہ اعراف میں ہے کہ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سواتهما، کہ شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی جو ستر پوشیدہ تھی ان پر ظاہر کر دے، اور یہ کہا کہ ما نہاکم ربکم عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین وتكونا من الخالدین، تمہارے رب نے اس درخت سے جو تمہیں منع فرمایا ہے صرف اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اس وقاسمہما انی لکم لمن الناصحین، اس ملعون نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائی کہ میں تمہارے حق میں بڑا خیر خواہ ہوں، تمہارے حق میں بڑا ناصح ہوں۔ یہ فدلاہما بغرور، اس نے ان دونوں کی دھوکے کے ساتھ رہنمائی کی، اس درخت کا پھل کھا لیا جیسے پھل کھانا تھا، بدت لہما سوآتہما، کہ دونوں کا ستر ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ پھر ہوا کیا؟ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ وہ دونوں کے دونوں اپنے جسم پر جنت کے پتے ڈھانکنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے اس آیت کریمہ میں کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا میں جو جمع کا صیغہ آیا ہے اس سے آدم اور حوا علیہ السلام ہی مراد ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ہے قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ۔ تو اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا سے مراد حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ہے، جبکہ بعض حضرات نے کہا کہ ہم نے آدم اور حوا علیہ السلام اور ساتھ ہی ان کی آنے والی ذریت سے یہ کہا کہ تم یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ یہ ایک دوسرا مفہوم بتلایا گیا کہ اس میں آدم اور حوا علیہ السلام اور ان کی ذریت بھی اس میں مخاطب ہے، اور بعض نے کہا کہ اس میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اور ساتھ ہی ملعون شیطان، یہ بھی مراد اس سے ہے کہ شیطان کو اگرچہ اس سے پہلے ہی جنت سے نکال باہر کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، جنت سے نکل جا کہ تو ملعون ہے۔ لیکن یہاں پر اگرچہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اور ابلیس ملعون کو الگ الگ وقتوں میں جنت سے نکالا گیا، لیکن وہ بھی اس سے مخاطب ہے، جیسا کہ آگے کہا گیا کہ بعضکم لبعض عدو، کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ تو یوں کہا کہ انسان اور شیطان ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یہ کہا۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت انسان ہی اس سے مراد ہے کہ بعضکم لبعض عدو، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو کر زمین پر جاؤ گے۔ کہ جنت ایک ایسا مقام ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِ مِنْ غِلٍّ، کہ جہاں پر ہر طرح کی عداوت، دشمنی، کینہ، کپٹ اور ایک دوسرے کے لیے جو کدورت ہوتی ہے، جنت اس سے پاک ہوگی۔ لیکن دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ایک دوسرے کے لیے عداوتیں، دشمنیاں، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں اور ایک دوسرے کے لیے کدورتیں دل میں ہوا کرتی ہے، اور یہاں پر ایک دوسرے کے لیے حسد جلن ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بات فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ ہم نے کہا کہ تم یہاں سے یعنی جنت سے اتر جاؤ کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ زمین کے سلسلے میں دو باتیں فرمائی کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ، کہ تمہارے لیے زمین ایک جائے قرار ہے، ٹھہرنے کی ایک جگہ ہے اور فائدہ اٹھانے کی ایک جگہ ہے۔ اور کب تک کا ہے؟ تو اس میں بھی بڑی نقطے کی اور حکمت کی باتیں ہیں کہ نہ زمین میں ہمیشہ رہنا ہے اور نہ ہی زمین ہمیشہ فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، بلکہ زمین کا قرار بھی، زمین کا ٹھہرنا بھی ایک مقررہ وقت تک ہے، زمین کی سکونت بھی ایک مقررہ وقت تک ہے، اور زمین کا فائدہ بھی ایک مقررہ وقت تک ہے۔ ہین کے سلسلے میں یوں کہا کہ الی الموت، یعنی موت تک، کہ زمین پر موت تک ٹھہرنا بھی ہے اور زمین پر موت ہی تک فائدہ اٹھانا بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں دنیا کلھا متاع، کہ دنیا پورے کے پورے فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے وہی بات فرمائی کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ، کہ تمہارے لیے زمین میں ایک وقتی طور پر ٹھہرنا بھی ہے اور ایک وقتی طور پر فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ تو ہین سے موت مراد لی گئی، کیونکہ حدیث میں کہا گیا کہ من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، چنانچہ اس کو قیامت صغریٰ کہا گیا۔ تو یہاں پر یہی مراد لیا گیا کہ انسان کو یہاں پر موت تک ٹھہرنا بھی ہے اور موت ہی تک اس کے لیے یہاں پر صرف فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ اور بعض نے الی حین سے الی یوم القیامہ بھی، قیامت کبریٰ بھی بعض نے مراد لیا، کہ انسان کو اس زمین پر آنے کے بعد جیسے انسان کو اس زمین پر ٹھہرنا ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی اسی زمین میں اس کو دفن ہونا ہے اور قیامت تک یہ کا جسم اسی زمین پر رہے گا۔ اس لیے بعض نے کہا کہ الی حین سے یہاں پر مراد الی یوم القیامہ، الی قیامت الکبریٰ، کہ قیامت کا دن جو قیامت کبریٰ کہلاتی ہے اس تک اس کو ٹھہرنا ہے، اس تک اس کو اس زمین سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ یہ تمام نقطے کی باتیں بتلائی ہے۔ پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ ہم زمین کا ایک خلیفہ بنانے جا رہے ہیں۔ اتنے عظیم عہدے پر انسان کے فائز کیے جانے کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور پھر اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے خلافت کے لیے جن صلاحیتوں اور جن قابلیتوں کی ضرورت تھی وہ قابلیتیں حضرت آدم علیہ السلام میں رکھی، یعنی انسان میں وہ قابلیت رکھی، اس کا تذکرہ کیا۔ اور پھر
فرشتوں کا اور ان کا مناظرہ مسابقہ کروایا، اس سے انسان کی فوقیت اور برتری ظاہر ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسجود ملائکہ بنا کر اس کو جو عظیم مرتبہ اور مقام دیا وہ تمام تذکرہ ہوا۔ اس میں بڑی حکمتیں بھی ہیں اور انسان کے لیے اس میں عبرت آمیز باتیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مسجد ملائکہ بنانے کے بعد پھر ان کی آگے کی زندگی کی ابتدا کس طرح ہوئی اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اور مسجد ملائکہ بنانے کے بعد سب سے پہلے جنت میں رکھا۔ یہ ممکن تھا کہ ان کو اگر زمین کا خلیفہ بنایا جا رہا تھا اور اتنے عظیم عہدے اور منصب پر جب فائز کیا جانا تھا تو ان کو ڈائریکٹ زمین پر بھیج دیتے اور زمین کی خلافت اور باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی، جو اتنا عظیم عہدہ اور منصب تھا۔ لیکن یہ سب نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جنت میں رہو۔ تو اس میں بڑی حکمت کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے پیدا کرنے کے بعد جو اس کو زمین پر منصب خلافت سے فائز کیا جانا تھا وہاں نہ بھیجتے ہوئے جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا اور وہاں سے اس کے زندگی کی یا اس کے سفر کی ابتدا فرمائی۔ اس میں بڑی نکتے کی بات یہ ہے کہ اصل بتلایا گیا کہ انسان کے پیدائش کا مقصد صرف زمین کو آباد کرنا یا زمین پر اس کے خلافت اور اس کے باغ ڈور کو سنبھالنا مقصود نہیں ہے، اور یہ اصل اس کا مرکز اور یہ اس کا اصل مقام اور ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل ٹھکانہ جنت ہے، کہ اس کو جنت کے لیے اصل پیدا کیا گیا، جنت کے لیے اس کو اصل وجود میں لایا گیا کہ اللہ نے پیدا کرنے اور ان کو مسجد ملائکہ بنانے کے بعد سب سے پہلے جنت میں کو بسایا، جنت میں ان کو آباد کیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں آتی ہے، جیسے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، جس مقصد کے لیے خریدتے ہیں اس مقصد کے لیے اس کو سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پنکھا ہوا کے لیے خریدیں گے، جیسے پنکھا خرید کر لائیں گے اس کو فوراً اس کی جگہ فٹ کر دیں گے تاکہ ہوا ملتی رہے، وہ پنکھا ہوا دیتا رہے گا، وہ اپنی جگہ رہے گا، اور جیسے وہ ہوا دینا بند کر دے ہے تو پھر فوراً اس کو اتار کر اس کی اصلاح اور مرمت کی جاتی ہے، اور اگر درست ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس کی جگہ فٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی مرمت نہیں ہوتی ہے تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے، بھنگار میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسا جو بھی چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کی جاتی ہے، مقصد کے ادا کرنے میں اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو اس کی اصلاح اور مرمت کی جاتی ہے، لیکن اگر وہ چیز اصلاح اور مرمت کے قابل نہیں ہوتی ہے تو پھینک دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو اللہ نے جنت کے لیے بنایا اور خاص حکمت کے تحت درخت سے منع کیا کہ درخت کے قریب نہ جاؤ۔ جب پھل کھا لیا حضرت آدم علیہ السلام نے تو گویا کہ ان کو یہ بتلایا گیا کہ یہ جو تمہیں جنت سے نکالا جا رہا ہے ایک سزا کے طور پر نکالا جا رہا ہے، تمہاری غلطی کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے اور دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ دنیا میں جو انسان آیا ہے اصل مقصد دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی ایک سزا کے طور پر ہے۔ جو خطا سرزد ہوئی اس کے نتیجے میں یہ دنیا کی زندگی کی ابتدا کی گئی ہے، اگرچہ اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں اللہ کی پوشیدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں آباد کیا اور پھر وہاں پر ایک درخت جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا اور پھر وہ درخت کے قریب چلے گئے، پھر ان سے وہ خطا سرزد ہوئی اور اس کے نتیجے میں دنیا میں بھیج دیا گیا۔ یہ تمام انسان کی زندگی میں یہ جو مراحل رکھے ہیں یقیناً انسان کے لیے ایک بہت ہی عظیم سبق ہے کہ دنیا میں جو بھیجا گیا انسان سے جو خطا ہوئی اس خطا کے دور کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کی آیتیں بتلاتی ہے کہ انسان اگر دنیا میں آنے کے بعد ایمان اور نیک اعمال کر لیا تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جب جنت میں جب دوبارہ داخل کیا جائے گا تو پھر وہاں پر کوئی قید نہیں ہے، پھر وہاں پر خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، قرآن نے کہہ دیا کہ جو نیک وقت رہیں گے کہ جنت میں رہیں گے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، کہ جب تک آسمان رہے گا جب تک زمین رہیں گی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، عطاء غیر مجزوز، اور جو اللہ کی طرف سے نعمتیں حاصل رہیں گی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان کے سامنے یہ تمام باتیں رکھی تاکہ انسان اپنی زندگی کی جو ابتدا ہوئی پیدا کرنے کے بعد کہاں پر ٹھہرایا گیا اور پھر وہاں سے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا اس کی زندگی کی ابتدا اس کے سامنے رہے، اور پھر اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا مقصد وہ طے کرے، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھے۔ یہ تمام باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ سے بہت ہی بڑے نقطے کی بات حضرات مفسرین یہ بھی نکالی ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت سے قریب نہ جانا۔ جنت میں ہر چیز اس کے لیے مباح اور جائز قرار دی تھی، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ اس سے یہ رمز اور اشارہ ملتا ہے اللہ نے جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا ان کے ارتکاب کرنے پر انسان نعمتوں سے اور رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جنت میں ایک درخت کو ممنوع قرار دے کر اور اس ممنوع درخت کا پھل کھانا اور پھر اس کے نتیجے میں دنیا میں بھیج دیا جانا، اس سے یہ ایک رمز اور یہ ایک اشارہ بھی ملتا ہے، جیسا کہ حضرات مفسرین نے کہا ہے یہ زندگی میں بھی بہت ساری چیزیں حرام اور ممنوع ہوگی، اب اگر انسان ان سے اجتناب کرے گا تو وہ بھلائیوں سے ہمکنار ہوگا، اور خدا نخواستہ اگر وہ
ان برائیوں اور ان ممنوعات میں لگ جائے گا، اس میں اپنے آپ کو ملوث کر دے گا، تو پھر اللہ کی نعمتوں سے اور اللہ کی نوازشات سے وہ محروم رہے گا۔ انسان کی زندگی کی جو ابتدا بتلائی ہے کہ انسان کی زندگی کے سفر کا جو آغاز ہے وہ کیسے اور کس طرح ہوا ہے، اور اس دھرتی پر کیسے انسان نے قدم رکھا، یہ تمام باتیں ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے بھی سامنے یہ تمام باتیں رکھی جانی چاہیے، تاکہ ہماری نسلوں کے سامنے ہماری اصل جو ابتدا ہے اور ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ سامنے آئے۔ ورنہ وہ ملعون ڈارون جس نے انسان کو ترقی یافتہ بردنر قرار دے کر زندگی کی ابتدا کس طرح بتلائی ہے اور کس طرح بیان کی ہے، تو یہ تمام باتیں ہمارے سامنے اور ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، تاکہ ہم گمراہی سے بچیں اور صحیح راستے پر ہم آئے۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے کہ ہمیں ان عظیم حکمت کی باتوں کو سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنے کی اور زندگی کو جینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔